وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا کریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے پاکی اختیار کی، وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اللہ کے ذکر کو جاری ساری رکھا، ذکر کرتا رہا اللہ کا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے نماز بھی پڑھی۔ تو پتہ چلا کہ یہ دو تین چیزیں جو نا بڑی اہم ہیں، ایک تو نماز ہے اور دوسرے اللہ کی ذکر، اللہ کو یاد کرنا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری کامیابی کی ضمانت بنتے ہیں۔ اللہ ہم کو کامیاب کر دیتا ہے اگر یہ کام کرتے ہیں، اور یہ چیز ایسی چیزیں ہیں اللہ کے ذکر۔ اچھا، ذکر میں کیا کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کونے میں بیٹھ جائیں آپ، کھانا پینا چھوڑ دیے، ہر کام چھوڑ دیے، گھر کا یہ چھوڑ دیے، وہ چھوڑ دیے، اسکول چھوڑ دیے، آفس چھوڑ دیے، کام چھوڑ دیے، کونے میں بیٹھ گئے اللہ کا ذکر کرتے۔ یہ نہیں، یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ ذکر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہر چیز میں ہے۔ اب قرآن پڑھیں وہ بھی ذکر ہی کہلاتا ہے، نوافل پڑھ رہے وہ بھی ذکر ہی کہلاتا ہے۔ اللہ کا ذکر، ذکر سے مطلب کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ تو اب کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں تو ذکر کرتے ہیں۔ کیا ذکر کرتے ہیں؟ گانے لگا لے کے سن لیتے بیٹھتے، میوزک لگا کے سنتے بیٹھتے، اور گانا اگر آپ کو پسند آ گیا تو گانے کے ساتھ اپن بھی شروع ہو جاتے۔ یہ ذکر نہیں ہے۔ ذکر کیسا کرنا ہے ہمارے کو؟ آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ سورہ یاد ہے تو پڑھ سکتے، قرات سن سکتے، قرات پڑھ سکتے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے اوپر چوائس دے دیا گیا ہے۔ اللہ نے جس انسان کو بنایا ہے، اچھا انسان کو بنانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، روح اور جسم یہ دو چیزیں ملتی ہیں، سول اینڈ باڈی۔ جب یہ دو چیز ملتے ہیں تو انسان بنتا ہے۔ صرف باڈی ہے اس کو انسان نہیں بولیں گے، یا صرف سول ہے یا آپ کی اسپرٹ ہے تو اس کو نہیں بولیں گے۔ یہ دونوں جب ملتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان ہے۔ اور ان دونوں کے ملاپ سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کیفیت کا نام ہے ایگو، نفس۔ سمجھے؟ دونوں کو ملنے سے جو ہے، اب نفس کچھ اور چاہتا ہے، ہم کچھ اور چاہتے ہیں۔ زبان کچھ اور بولتی ہے، اندر دل میں کچھ اور رہتا ہے۔ نہ دل میں یہ رہتا ہے کہ بھائی یہاں بیٹھ جائیں گے، یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، اور زبان پہ آپ چلیے نماز کو، میں آ رہا ہوں، جانا ہونا نہیں ہے، دل میں یہ ہے۔ اگر کوئی بولے آ جائیے، میرے کپڑے صحیح نہیں ہے، میں آتا ہوں، آپ چلیے، جھوٹ بات ہے، جھوٹ کہتے ہیں، کپڑے سب اچھے رہتے ہیں، اور اتنا وقت بھی رہتا ہے کہ وہ بدل کے بھی آ سکتے ہیں، مجھے جانا نہیں ہے نا، تو زبانی بات ایسی کرتے ہیں۔ تو اپنے ایگو کو جو ہے نا راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہ کیا کرتے ہیں؟ ارے کیا اس کو 1 منٹ میں بیوقوف بنا دیا، میں اس کو بھگا دیا۔ کوئی کسی کو نہیں بھگایا، کوئی کسی کو نہیں، آپ ہی بھیڑ بھاگ رہے ہیں۔ اس شخص نے آپ کو دعوت دی، دین کی، نماز کی دعوت دی، اس کو تو ثواب مل گیا کہ اللہ کا پیام پہنچا دیا آپ تک۔ مسجد میں مؤذن اذان دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ بلا تو رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔
اس کا کام ہی یہی ہے. اب کوئی نہیں آتا ہے تو مؤذن سے تھوڑے ہی پوچھا جائے گا. وہ تو کہے گا مولا میں تو 5 وقت اذان دیتا تھا، 5 وقت بلاتا تھا، آتے تھے. جو نہیں آتے تھے وہ تو خوب جانتا ہے، آنے والوں کو بھی جانتا ہے، جانے والوں کو بھی جانتا ہے، پکارنے والوں کو بھی جانتا ہے، سب کو جانتا ہے. تو نفس کو کنٹرول کرنا کیسا ہے؟ تو نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے. قرآن کا پڑھنا ضروری ہے. جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. قرآن پڑھنا تو اب اس میں بھی جو ہے نا لوگ باتیں کرتے ہیں، کیا فائدہ بھائی صاحب یہ ایسے پڑھنے سے؟ قرآن سمجھ کے پڑھنا، اب ترجمے سے پڑھنا. جو پڑھ رہا تھا وہ بھی گیا. کیوں؟ میرے پاس نہیں ہے کتاب ٹرانسلیشن میں لے کے آؤں گا. ابھی اتنے بھولے بن جاتے ہیں، کون سی اس کی پڑھنا، اتنے ہیں صاحب سمجھ میں نہیں آتا ہمارے کو. یہ اس قسم کی تعویلیں کرتی. یہ کیا ہے؟ یہ نفس آپ کا بھٹکا رہا ہے، نفس آپ کا بھٹکا رہا ہے. یاد رکھو قرآن آپ ہر حال میں پڑھیں گے، آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کنیکٹڈ ضرور ہیں، آپ اللہ سے کنیکٹڈ ضرور ہیں. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو مطلب کیا؟ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، کنیکٹڈ ہے آپ اللہ سے. جس دن آپ نے چھوڑ دیا یہ بات، کنیکشن چھوڑ دیا اپنا، آپ سمجھ سکتے ہیں. ہمارے پاس کمپیوٹر ہے، ہمارے پاس ٹی وی ہے، ہمارے سب ہے، کنیکشن نہیں ہے تو پھر ہم کس کام کے؟ بیکار ہو گئے. وہ جو بھی انسٹرومنٹ ہے آپ کا وہ بیکار ہے. تو ہم بیکار ہو گئے. ہم بیکار ہو گئے تو اس کے لیے ہمارے لیے جو ہے نا ابلیس ہمارا بن جاتا ہے. وہ بولتا ہے یہ تو بیکار پڑا ہوا ہے، اس کو کام پہ لگا دو، تو اس کو کام پہ لگا دو. تو نفس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے نا قرآن ضرور پڑھا کرنا، آپ قرآن ضرور پڑھا کرنا. ایک شخص آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے آنے سے پہلے کہتے ہیں اب جو شخص آ رہا ہے وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. دیکھے تو ایک سوال ہے، سب لوگ سن لیتے، دوسرے صحابہ سب سن لیتے. دوسرے دن پھر کہتے اب جو شخص آ رہا وہ بھی جنتی ہے. دیکھے تو پھر وہ بھی آ رہا، وہی جو کل آیا تھا وہی آیا. 3 دن تک آپ یہی کہتے رہے اور 3 دن تک وہی شخص آتا رہا. اب ایک صحابی رسول کو پیدا ہو گئی بات دل میں، ارے بھائی ہم بھی صحابی رسول ہیں، وہ بھی صحابی رسول ہے، ہمارے ساتھ اٹھتا پھرتا، ایسا کون سا وظیفہ پڑھتا ہے، ایسا کیا کرتا ہے یہ کیا جو ہم نہیں کرتے، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ شہادت دے رہے ہیں، آپ سرٹیفکیٹ ایشو کر رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے. ایسا کیا ہے اس کے بعد؟ تو وہ جھوٹ موٹ کا ایک پلان بناتے ہیں، بنا کے جو ہے جاتے ہیں اور جا کے بولتے ہیں بھائی میرے جو ہے نا تھوڑا سا گھر میں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، گھر میں میرے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، تو میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، ایک آدھ دن آپ مجھے مہمان رکھ دیجیے. کوئی بات نہیں، آ جائیے، کوئی بات نہیں، آ جائیے. اب یہ ان کا مطلب تو جو ہے وہاں رہنا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ان کے قریبی زندگی میں یہ لوگ کیسے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. رہ گئے. اب دیکھتے کیا ہے، وہ بھی سو رہے یہ بھی سو رہے، کوئی ایکسٹرا ہے ہی نہیں کام. وہ بھی عشاء پڑھے میں بھی عشاء پڑھا، وہ بھی کرے میں بھی کرے، وہ بھی کھانا کھایا میں بھی کھانا کھایا، وہ بھی چادر اوڑھ کے سو گئے ہم بھی چادر اوڑھ کے سو گئے، کوئی ایکسٹرا ہے ہی نہیں. 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، تیسرے دن بولے میں چلتا ہوں بھائی. تو بولے اچھا ٹھیک ہے، مگر ایک بات تو بتاؤ آپ آئے کس لیے تھے اور جا رہے ہیں کس لیے، کیا مسئلہ کیا تھا؟ تو وہ خود بولنے لگے بھائی میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں تو دراصل آپ کو آزمانے آیا تھا، میں دیکھنے آیا تھا آپ کے پاس کیا ہے معاملہ. تو بولے کیا مطلب؟ میں اس کو سمجھا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کہہ رہے تھے ایک شخص آئے گا اور وہ جنتی ہے. تو ہم نے دیکھا آپ آئے، دوسرے دن دیکھا پھر آپ ہی ہیں، تیسرے دن دیکھا پھر بھی آپ ہی ہیں، آپ ہے آپ ہے آپ ہے، 3 دن تک ہی ہے. تب میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ کو جنتی کہا جا رہا ہے، آپ کو جنتی کہا، آپ کا ایسا عمل ہے کیا جس کی وجہ سے آپ جنتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی بات ایسی ہے،
میں سونے سے پہلے اپنے دل کی طرف توجہ کرتا ہوں. میرے دل میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے آج کیا کیا، آج میں نے کیا کام کیا. اپنے دل کی پوری جائزہ لیتا ہوں. اور اگر کسی سے میرے دل میں کوئی اختلاف ہے، کچھ ہے، برائی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے معاف کیا. بس یہ عمل کر کے سوتا ہوں. روز یہی کام کرتا ہوں. اپنے عمل کی میں جانچ کرتا ہوں کہ آج میں نے کیا کیا. تو وہ صحابی کہتے ہیں یہی وہ عمل ہے جو ہم نہیں کرتے، اس کی وجہ سے آپ کو جنت دیا. ہم لوگوں کا انداز کیا ہے، اگر کوئی سامنے اچھی شخصیت ہے یا وہ فلاں ہے، یہ ہے، تو اس کے سامنے ہم کیا کہتے ہیں، ہاں معاف کر دیا جائے، کوئی بات نہیں. بعد میں جب کہیں ملتا ہے تو گلی میں پکڑ لیتے ہیں اس کو، بولتے ہیں انہیں تھا بول کے میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، ابھی تو آپ ابھی لڑنے لگ جاتے ہیں، ابھی وہ کرنے لگ جاتے. بالکل ڈفرینٹ انداز ہے. نفس کا معاملہ ہے تو نفس کو کنٹرول کرنا ہے ہمیشہ. جو ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نفس کو کنٹرول رکھو. یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. آپ چاہے مانے یا نہ مانے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شہرک. شہرک یہ یہاں پر جو رگ ہوتی ہے شہرک، ہم تو اس سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ کا ارشاد ہے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ عرش چھوڑ کے ہمارے یہاں پر آ کے بیٹھ گیا، نہیں. علم میں ہے اس کے، وہ دیکھتا ہے، جب چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے پکڑ لے، جو چاہے کر لے. عزیزان محترم، بات اتنی سی ہے کہ ہم کو چاہیے کہ اپنے اعمال کی طرف توجہ کریں اور خوب جو ہے اللہ کو یاد کریں ہمیشہ. کچھ بھی نہیں آتا ہے ہم کو، کچھ بھی نہیں آتا ہے تو صرف اتنا تو کر سکتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اتنا تو بول سکتے ہیں. گاڑی میں بیٹھتے خود بولو، گھر میں بیٹھتے خود بولو، وہاں بیٹھتے خود بولو، کپڑے بدلتے. آپ ہمیشہ دل میں تو بھی بول لیا کرو. اگر زبان سے نہیں بول سکتے، زبان سے اور دل میں بولنے میں فرق کیا ہے؟ زبان سے بولنے میں ہم ہی ہیں، دل سے بولنے میں ہم ہی ہیں. زبان سے اگر بولتے ہیں تو ہماری آواز جہاں تک جاتی ہے وہ کل گواہی دینے والے ہیں. اب ہم اس روم میں بات کر رہے ہیں، آپ لوگ اس روم میں آئے تو یہ سارے کل جو ہے نا محشر میں گواہی دیں گے کہ جمعے کی نماز کو یہ لوگ آئے تھے. یہ در و دیوار آج نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کل ان کو اللہ نے آنکھیں دیں گی، زبان دیں گی، یہ بات کریں گے، بولیں گے کہ آئے تھے، یہ سب آئے تھے، یہ بیٹھ کے خطبہ دیتا تھا، آپ سب سنتے تھے کہ کل ہمارے ساتھ آنے والا ہے یہ معاملہ. اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے تو پورا پروگرام ہی بنا دیا ہے کہ ہم تو حساب لینے والے ہیں. سارا یہاں سے لے کے جنت میں جانے تک، جہنم میں جانے تک کا پورا پروگرام بنا دیا. ہمارا پروگرام کیا ہے؟ ہمارا پروگرام یہ کہ اللہ معاف کرنے والا. اللہ نے ہم کو کمانڈ دے دی ہے کہ تم اچھائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، برائی کی طرف بھی. تم چوز کرو کیا کرتے ہو. تم میری راہ کے لیے کوشش کرو گے، میں تمہارے ساتھ ہوں. میں تمہاری پردے سے میں رہ کے تمہاری مدد کروں گا. اللہ دکھتا نہیں ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ دینے والا ہے. ارے میں بول رہا تھا مل گیا تو اللہ کیا آنکھیں دیا آپ کو؟ نہیں دیا. اللہ نے اسباب پیدا کر دیا آپ کے لیے. یہ مطلب ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں.